بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پبلک کویسچن آنسرز پارٹ 5، اور جس بھائی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب بھی کر لیں۔ مسلم شریف میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا، وہ کافی پہلے ہو چکا تھا۔ جی اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں۔ یہ 3 مختلف واقعات ہیں جو راوی نے ایک جگہ جمع کر دیں گے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی نکاح ہوا تھا۔ واٹ آر دا اسلامک رولنگس ریگارڈنگ میوزیکل انسٹرومنٹس؟ بچیں جی، میوزک سے بچیں، سوائے جو خوشی کے موقع کے اوپر کوئی ہے اور وہ جو تھوڑا بہت ہے، باقی یہ جو آج کل کا جس طرح کا میوزک ہے اس سے تو بچنے میں ہی عافیت ہے۔ واٹ آر دا اسلامک رولنگس آن ویئرنگ سلور اینڈ گولڈ؟ مردوں عورت میں فرق ہے۔ مرد سلور کی پہن سکتا ہے، چاندی کی انگوٹھی، اور عورت جو ہے وہ کسی قسم کا بھی زیور پہن سکتی ہے۔ عورت کے لیے کوئی مانت والا معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے جو افضل ہو؟ یہ درود ابراہیمی کا جو پہلا حصہ ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بہترین درود شریف ہے۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ درود ابراہیمی تو خیر بخاری مسلم میں بھی آیا ہوا ہے، یہ سب سے بیسٹ ہے، یہ پڑھا کریں۔ قرآن میں ذکر ہے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف، خواہ وہ نصرانی ہو یا اہل کتاب ہو۔ جی اپنے اپنے زمانے کے جو نصرانی تھے، یہودی تھے، جو اپنے وقت کے پیغمبروں کو مانتے تھے، وہ مسلم ہی تھے۔ یہ آج کے نصرانی یا یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کا انکار کیا ہے۔ یہودی اس وقت تک مسلمان تھے جب تک انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار نہیں کیا، ہاں، اور عیسائی بھی اس وقت تک مسلمان تھے، کرسچنز، جب تک انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کیا۔ تو اس کے اوپر میری پوری تفصیلی ویڈیو ہے، میں نے ہر اینگل سے کور کیا۔ یہ آیت سورۃ البقرہ کی 62 انہوں نے بیچ میں سے اٹھائی ہے۔ سورہ النساء کے اندر آیت نمبر 150 152 میں آیا کہ جو اللہ اور رسول میں بھی فرق کر دے یا رسولوں میں فرق کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اس میں فرمایا کہ کہے کہ میں فلاں رسول کو مانوں گا فلاں کو نہیں، وہ بھی کافر ہے۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن پورا ٹوٹلٹی میں لینا ہے۔ تو کیا یہود و نصارہ بھی جنت میں جائیں گے؟ یہ یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، اسی آیت پہ۔ جس چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تھا اور چونٹیوں کو بلایا تھا، اس کا نام بتا دیں۔ جی قیامت دن پوچھ کے بتاؤں گا اسی سے۔ چونٹیوں کی ملکہ تھی، بس اس ذکر ہے، اس ملکہ کا نام نہیں پتا۔ تو کیا کرنا ہے من دسو، اس نام پتا بھی لگ جائے تو کہ ادھر جو نکلنا ہے۔ وائل بن حجر والی حدیث جس میں وہ 10 صحابہ کو نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، کچھ صحابہ تو اس ٹائم تک وفات پا چکے تھے۔ یہ وائل بن حجر نہیں والی حدیث نہیں، ابو مسعودی والی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا۔ اس حدیث کی سند کو امام بخاری نے بھی لیا ہے، اور ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے۔ وفات کہاں سے پا چکے تھے بھائی؟ اللہ پاک کی طرف سے نکاح لازم ہوتے ساتھ سب سے پہلے کس ہستی کا نکاح پڑھایا گیا تھا اور کس نے پڑھایا تھا؟ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ اما ابا کا ہی نکاح ہوا تھا، حضرت آدم اور حوا کا۔ باقی وہ کتنا حق مہر تھا، کیا ہوا، اس کی تفصیلات نہیں ہے۔ صوفیاء نے اپنی طرف سے کہانیاں لکھی مجھے پتہ ہے، لیکن ضرورت ہی نہیں بیان کرنے کی، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 2011 میں آپ نے بیان میں کہا تھا کہ ہم سے ہمارے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو گزر گئے ان سے ان کے مال کے بارے میں۔ 2020 میں آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ہم سے پوچھا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، دونوں باتیں جو ہے وہ اپنے اپنے وقت کے اندر درست تھیں۔ اس وقت ہم جن تھے، آج ہم دیو ہیں۔ ہاں، اس وقت وہ بات تھی جو آپ کے علماء سے سنی تھی، جب ہم نے پھر بعد میں اسے پڑھا کہ ان لوگوں نے قرآن میں تحریف کی ہوئی ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، صحیح مسلم 240۔ اور پھر حضرت علی کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک محبت میں غلوف کر کے، ایک دشمنی میں۔ تو یقیناً سیدنا علی اور اہل بیت کا معاملہ ہماری جنت اور جہنم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں نے تلک امۃ قد خلت کا لفظ ترجمہ کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، خواہ وہ پرانے بزرگوں میں سے تھے یا نئے بزرگوں میں سے، انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اسے کوٹ کیا۔ وہ یہ ہو رہا تھا کہ یہود و نصارہ کہتے تھے ہمارے بزرگوں کی نیکیاں ہمیں کام آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی، اچھی امت گزر چکی، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا لے کے آئے ہو۔ لہا ما کسبت ہے، علیہا مکتسبت نہیں، علیہا ہوتا نا تو ہوتا کہ ان کی برائیوں کا وبال ان پر اور تمہاری برائیوں کا وبال تم پر۔ اس میں ہے کہ ان کے نیک امال وہ اپنے لیے کر گئے، تم اپنے نیک امال اپنے لیے کرو گے، برائیوں کا ذکر نہیں ہے۔ ان سے کہنا عربی بڑی آندی ہے، عربی مار گئی تھوڑی، ورنہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا دنیا سے چلے نہیں گئے تھے؟ ڈبل ثابت تھے۔ اللہ نے کیوں ان کی غلطی ذکر کی قرآن میں؟ عبرت کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی معاف ہوگی، عبرت کے لیے ذکر کی۔ سورہ اعراف میں آیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلایا، دیکھنا تمہیں نہ ورگلا دے۔ تو حضرت آدم کی اگر توہین ہوئی تو صحابہ کرام تو پھر نبیوں کے مقابلے میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو غلطی کا ذکر اپنی جگہ، توہین آپ نے نہیں کرنی۔ بالکل ہمارا جو رافضیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ اس غلطی کی بنیاد پر صحابہ پر لعنت کرتے ہیں، اور ناصبیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں غلطی بیان کرنا کفر ہے۔ تو یہ غلطیاں تو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اور یہ کہنا کہ معافی کے بعد بیان نہیں ہونی چاہیے، تو معافی کے بعد ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہے، انجینئر بھی عاشق معاویہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دیکھ لیں۔
آپ کے لیکچر سے ڈراپ شپنگ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا. جی بالکل کلیئر ہے. کلیئر نہیں ہوا تو پھر کسی اور سے پوچھ لیں, میں تو کلیئر کر دیا کہ ڈراپ شپنگ حلال ہے اگر پروڈکٹ میں دھوکہ نہ ہو اور پروڈکٹ واپس ہو جائے. جو نبی الاسلام نے منع کی تھی نا کہ بغیر قبضہ لیے آگے نہیں دینی, اس کے پیچھے ریزن ہی یہی تھی. تو اگر آپ کا کلیئر نہیں ہے تو نہ کریں, آپ کا رائٹ ہے. فرض نماز کے سجدے میں حمد درود اور توبہ کیسے کریں؟ جیسے نبی الاسلام نے کیا, بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ اینڈ پہ آپ کو نماز والا ریسرچ پیپر مل جائے گا, اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے. اس میں اللہ کی حمد بھی ہے, استغفار بھی ہے. اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو لہٰذا سجدے میں خوب دعائیں مانگو. سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے. یہ جو بعد میں سجدہ کرتے ہیں نا لادہ سے, وہ بدعت ہے. نماز کے سجدے میں آپ نے سنت دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں احادیث میں وہ مانگے. قیامت میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے تو کیا وہ مسلمان شفاعت کے بعد بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے؟ نہیں, گناہ کی سزا بھگت رہے ہوں گے, اس سزا کے اندر نبی الاسلام تخفیف کروائیں گے. جو بخاری مسلم میں آیا کہ میں جہنم کی طرف جاؤں گا اور اس طرح لوگوں کو نکالوں گا. یعنی مثلا اگر کسی کی سزا نعوذ باللہ 1,00,000 سال تھی, نبی الاسلام کی شفاعت سے وہ 1,000 سال پہ آ گئی, اس طرح ہوگا. اور جو لوگ بالکل بریک ایون پہ کھڑے ہوں گے وہ میدان محشر میں شفاعت سے بخشے جائیں گے. ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں بغیر حساب و کتاب کے معاف فرمائے, آمین. صحابی رسول سہیل ابن عمر کے بارے میں بتائیں. ہاں, صحابی رسول سہیل ابن عمر کے بارے میں عمر سیریز کے اندر انہوں نے پورا ان کا فلمایا. ان کے دونوں بیٹے ابو جندل اور عبداللہ مسلمان ہو گئے تھے, وہ اس میں تو بڑا مین کریکٹر ان لوگوں کا دکھایا گیا. یہی معاہدہ غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہی معاہدہ لکھوا رہے تھے نا, جب ڈیمانڈ انہی کی طرف سے آئی تھی کہ آپ محمد رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ کرتے ہیں. بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بڑے پکے ٹھکے مسلمان ثابت ہوئے ہیں الحمدللہ. کیا بیک وقت ہاتھ باندھ کر چھوڑ کر نماز پڑھنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ بالکل اس طریقے سے جس طرح بخاری میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے اور مسلم میں کانوں تک, تو بیک وقت یہ دونوں طریقے درست ہو گئے نا. آپ کو کہ میں صرف کندھے والی حدیث مانوں گا اور کانوں والی نہیں مانوں گا تو وہ حدیث کا منکر ہی ہے نا. مسلم شریف میں مالک بن حویرث کی حدیث میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے, بخاری کے اندر عبداللہ بن عمر کی حدیث میں کندھوں تک اٹھانے کا ذکر ہے. تو یہ بھی دو طریقے ہو گئے. اس طریقے سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا اور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا دونوں طریقے سنت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام امام حنیفہ کے استاد ہیں, تو امام حنیفہ نے کس بنیاد پر ہدایت ترک کیا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو غلطی ہوئی ہے. امام بخاری نے آڑے ہاتھوں لیا اس مسئلے میں. آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. اگر کوئی آدمی تحقیق کر کے اس نتیجے پر آتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے تو اس کے اس سفر کی قدر کی جائے گی. بہت بڑا لعنتی اور بیوقوف ہے. اگر کائنات میں کوئی چیز سمجھ آنے والی تھی تو وہ یہی تھی. ٹھیک ہے, قرآن میں اللہ نے سمپل سورہ طور میں فرمایا کیا یہ بغیر کسی کے پیدا کیے ہی پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ ہو کریٹڈ گاڈ, میری ایک ویڈیو ہے تفصیلی فرام کریشن ٹو کریٹر, وہ بھی آپ دیکھ لیں. اس نتیجے پہ کوئی بھی نہیں پہنچتا. یہ جان بوجھ کے جو لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا, وہ جان بوجھ کے نا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرتے ہیں. میری خواہش اور میرے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ خدا ہے. ہاں, کہ میں نے اپنے اوپر چیک رکھنا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے میں وہ کروں گا اور جو نہیں چاہتا میں اسے بچوں گا. تو جب میں نے اپنی خواہش پوری کرنی ہوگی تو سب سے پہلے مجھے خدا کو غائب کرنا ہوگا, اور یہ کرتے ہیں یہ منکرین خدا. تو لیکن ان کے غائب کرنے سے خدا نے غائب تو نہیں ہو جانا, اپنے نفس کی تسکین کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. باقی ان کو بھی پتا ہے سب سے زیادہ بودے گراؤنڈ کے اوپر اگر کوئی کھڑا ہے تو یہ لوگ ہیں. اور میری درجنوں ویڈیو ایتھیزم کے اوپر ہے. میں نے سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے ایک ایک چیزوں کا ان کی تفصیلی جواب دیا اللہ کے فضل سے. ماں کے پیٹ میں بچے کے قتل کرنے کا قصاص ہوگا, لیکن وہ والا معاملہ تو اس میں نہیں ہوگا, توبہ کافی ہے, وہ والا قصاص تو نہیں ہوگا. آپ کے اکثر شاگرد ہر وقت خلافت کی حدیثیں ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں, قرآن بیک فٹ پر جا رہا ہے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب سامنے وہابی ٹکرے گا تو پھر خلافت کی حدیثیں آئیں گی. ہاں, اگر سامنے دیوبندی بریلوی ٹکرے گا تو رفع دین کی حدیثیں آئیں گی. بھائی جو بیماری لگی ہے وہی والی حدیثیں آئیں گی نا. ہاں, میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جب کوئی بندہ جاتا ہے تو جب اس کا میدے کا مسئلہ ہے تو میدے کی دوائی دے گا, وہ ڈپریشن کا مسئلہ ہے تو ڈپریشن کی دوائی دے گا. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے مریض ہیں. ہاں, آپ مریض وہی والے ہوں گے بنو امیہ والے, تو آپ کو رفع دین والی حدیثیں تو نہیں دکھانی, انہوں نے تو آپ کو 2812 دکھانی ہے نا. اب اہل حدیث کو ہم نے چشتی رسول اللہ, اشعری تھانوی رسول اللہ تو نہیں کہنا, ان کے ساتھ تو یہ بات کریں گے نا. اس طریقے سے شیعہ کے ساتھ ہم نے وہ بات کرنی ہے جو خلفائے ثلاثہ کی شان سے متعلق ہے, جو عقیدہ امامت میں انہوں نے بگاڑ کیا, جو انہوں نے بدعت کا نام دین رکھ دیا, تو انہی ٹاپکس پہ ان سے بات کریں گے نا. تو آپ کہیں گے ہر وقت کسی بھی بات کرتے ہیں, وہ دیکھا جائے گا آڈینس کون ہے. چونکہ ہمارا یہ جنرل اسٹور ہے, ادھر ہر طرح کا مریض آتا ہے. ہاں, اللہ کے فضل سے. وہ کون سے 3 تابعی ہیں جو ایسے سخت آزمائش سے جس سے کسی صحابی کو بھی نہیں گزارا گیا؟ تابعین میں جو ٹاپ آف لسٹ جو ہے, ایک تو حضرت ویسے کرنی ہے, اور سعید ابن جبیر ہیں جن کو حجاج ابن یوسف نے کس طریقے سے قتل کروایا. اور ٹاپ آف دا لسٹ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو امام زین العابدین ہے, علی ابن حسین. یہ 3 ٹاپ کے تابعین ہیں جن کو تکلیف سے گزارا گیا. کیا اسلام میں جائز ہے کہ کیمرے سے لی گئی تصویر کی ڈرائنگ بنائی جائے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص مجھے اپنے خاندان میں سے کسی شخص کی تصویر کا اسکیچ بنانے کا کہے. نہیں, اس طرح کے اسکیچ سے آپ بچیں جی.
کیمرے کی حد تک، عکس کی حد تک تو درست ہے، اس کی اصل نبی اسلام کا آئینہ دیکھنا ہے. باقی جو ہاتھ کے اسکیچ ہیں اس میں ظاہر چہرے میں بگاڑ والا معاملہ آتا ہے، اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. وہ والی تصویر جو ہے نا، ہم اسے اس حرمت میں تو نہیں ڈالتے وہ جو عبادت والی تھی، لیکن جو ممانعت آئی ہے اس میں یہ چیز آتی ہے، کیونکہ آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. ہاتھ سے آپ پرفیکشن سے نہیں بنا سکتے، عکس کی حد تک درست ہے. وہ کیمرے میں لے لیں آپ، یا آئینے میں نبی اسلام جب دیکھتے تھے، اسلام کو اگر تصویر سے چڑ ہوتی تو نبی اسلام کبھی آئینہ نہ دیکھتے. ٹھیک ہے، تو یہ جو عکس ہے یہ من نوع وہی اسی بندے کا عکس ہوتا ہے اور وہی کیمرے میں فلمایا جاتا ہے. اسی لیے جو سمجھدار علماء تھے وہ شروع میں ان کو پتا چل گیا تھا کہ تصویر کی حرمت پہ وہ والی حدیثیں بخاری مسلم کی فٹ نہیں ہوتی ہیں. مثلا مولانا مودودی رحمہ اللہ، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ، ڈاکٹر طیب القادری صاحب، یہ وہ پڑھے لکھے علماء ہیں جنہوں نے کبھی بھی تصویر کے اوپر حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا پہلے دن سے. علماء عرب شروع سے وہ جائز سمجھتے ہیں. یہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ تھا. یہاں دیکھیں جب اسپیکر آیا تو سب سے پہلے فتویٰ اشرف تھانوی اور احمد بریلوی نے دیا، اور آج ان کے ماننے والے اسپیکر کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے. تصویر کا بھی یہ مسئلہ ہے، تصویر پہلے حرام تھی، ہاں، پھر مباح ہوئی کہ جی نہ گناہ نہ ثواب، پھر مستحب نہیں بہتر ہے، ہوں واجب ہو گئی جی. ہاں، کیمرے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے عوام کو مسئلہ پہلے سمجھ آتا ہے، مولویوں کو بعد میں سمجھ آتا ہے. ظاہر ہے جس طرح کی آپ پروڈکٹ دے رہے ہیں، جب آپ اس طبقے میں وہ لوگ گھسا رہے ہیں جو اسکول میں بھی صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکیں تو آؤٹ پٹ یہی نکلے گی نا. آؤٹ پٹ پہ ڈاکٹر اسرار یا احمد دیداد اور ڈاکٹر ذاکر نائک تو نہیں نکلیں گے نا. ہاں، تو وجہ یہ ہے پیچھے لوڑی تھوڑا میں پورا تھدا مکا چھڑا جی اللہ دے فضل نال. اے دیکھ لو کوئی ایک پرچہ بھی ایسا نہیں جو آگے آیا ہو میرے تک پہنچا اور میں نے اسے نہ پڑھا ہو، الحمدللہ. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی بیمار ہیں کسپرسی کی حالت میں اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. خصوص بالخصوص کشمیر، انڈیا، چائنا، فلسطین، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں بھی جہاں مسلمان تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین. دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ، اور میں یاد رکھیے گا.